کہ جس کے گھر جنازہ اٹھتا ہے لوگ مٹی دے کر کے اسی کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے دعوت میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ دعوت ہے کہ مصیبت ہے؟ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، سنت ہے، جب کسی کے باپ کا جنازہ اٹھے، کسی کی ماں کا جنازہ اٹھے، اپنے گھر میں کھانا پکاؤ، کھانا پکا کر کے لے جاؤ، ان مصیبت کے ماروں کو 3 دن کھلاؤ. 3 دنوں تک سوگ ہے، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، قیامت ٹوٹی ہے. ان بھوکوں کو، مصیبت کے ماروں کو تو اپنے گھر سے کھانا پکا کر کے کھلاؤ. لیکن گنگا الٹی بہ رہی ہے. بیمار تھا تو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اور مر گیا تو مٹی دے کر کے اس کی قیمت وصولنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے. بلند شہر میں مائک لے کر کے مرحوم کا بیٹا کھڑا ہوا کہ بسم اللہ کرنے سے پہلے میرے دسترخوان پر کھانا کھانے سے پہلے میری فریاد سن لو، میرا اعلان سن لو. اس لڑکے نے کہا کہ میرے اوپر تو مصیبت ہے، میں مرحوم کا بیٹا ہوں، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، مجھے کھایا بھی نہیں جاتا، پیا بھی نہیں جاتا، اور آپ لوگ رشتہ دار ہیں، مٹی دے کر کے اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے آستین چڑھا کر کے بیٹھ گئے ہیں. دنیا میں آپ سے بڑھ کر بے شرم لوگ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، بسم اللہ کیجیے. اب کون بے شرم ہوگا بسم اللہ کرے گا؟ ایک ایک کر کے 9 2 11 ہو گئے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، دوسرے کو کھلائیں گے، مصیبت میں کام آئیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم، دکھاوٹ زیادہ. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی، ملاوٹ زیادہ. کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان گویا پھکی، سجاوٹ زیادہ. دکان گویا پھکی، سجاوٹ زیادہ ہے. انسانیت بھاگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ ہے. انسانیت بھاگتی آج ہم سے. ماشاءاللہ جوانوں کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی تعداد کم ہے، بچوں کی تعداد کم ہے، جوانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. جو جوان جہاں بھی کھڑا ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ محبت میں گڑ گیا. میں قبولیت کی گھڑی میں آسمان پر خدا آ چکا ہے. اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہدیہ ہمارے لیے. میں نے مدرسے کو ہدیہ کر دیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک. میں نے مدرسے کو ہدیہ کر دیا. اتنا اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھنڈی میں تو گھبرا گیا تھا. قاری اللہ صاحب کا جب فون آیا کہ مولانا کہاں ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ بتائیں گے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ٹھنڈی کی وجہ سے، آگے ڈیٹ بنے گا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ کو آنا پڑے گا، تو میں نے سوچا کہ قاری روح اللہ پہلی مصیبت ہے، یہ جلسہ دوسری مصیبت ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ عزت اور عظمت ہے. اللہ آپ کی محبت میں، عزت میں، عظمت میں اضافہ فرمائے. جوانوں کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. چچا میں نے آپ کو دیکھ لیا ہاتھ اٹھاتے ہو. آپ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے. جنازہ اٹھا، مردے کے پاس اس کی بیوی رو رہی ہے. یہ تو دکان چھوڑ کر کے گیا ہے، چلائے گا کون؟ اس کا دیور کھڑا بولتا ہے کہ میں چلاؤں گا. آپ کیوں گھبراتی ہیں بھابھی؟ اس کے بعد وہ عورت سر پیٹ کر کے بولتی ہے کہ میرا شوہر گاڑی چھوڑ کر کے گیا ہے، چلائے گا کون؟ پھر وہ دیور لالچی آ کر کے بولتا ہے میں چلاؤں گا. بھابھی آپ پریشان کیوں؟ اس نے کہا قیمتی قیمتی کپڑا میرا شوہر چھوڑ کر کے گیا ہے، پہنے گا کون؟ پھر وہ یہ لالچی آ کر کے بولتا ہے کہ میں پہنوں گا.
اب اس عورت نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے کہا کہ میرا شوہر اتنا قرضہ لے کر کے گیا ہے، کون ادا کرے گا؟ وہ چپ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بار ہم ہی بولیں گے، آپ لوگ کب بولیے گا؟ جب میرا جنازہ اٹھے گا تب بولیے گا۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات میں اٹھیے، دیوار پر ماریے، زمین پر ماریے، کوئی بھی چیز حرکت میں نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ ایک چیز حرکت میں نظر آئے گی، باقی سب سکون میں ہے، حرکت میں کوئی نہیں ہے سوائے چوٹی کے۔ رات میں اٹھیے، دیوار پر دیکھیے، رات میں اٹھیے، ٹارچ ماریے، آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے، زمین پر ماریے، چوٹی حرکت میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جوانوں سے کہا کہ جوان جانتے ہو یہ چوٹی رات میں حرکت میں ہے، صبح میں حرکت میں ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، یہ سوتی نہیں ہے، جاگتی ہے۔ جاگ کر کے کیا کرتی ہے پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ سردی کے بدلے میں ابھی کمانا پڑے گا، گرمی میں کمانا پڑے گا، بارش کے بدلے گرمی میں کمانا پڑے گا، رات دن ایک کر کے چوٹی محنت سے روزی کماتی ہے، سردی میں اور بارش میں اس کی جان بھی بچ جاتی ہے، اس کا خاندان بھی بچ جاتا ہے۔ جوانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ جوان چوٹی سے نصیحت پکڑو، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، محنت کرو، حلال کماؤ، پسینہ بہاؤ، تھک جاؤ گے آرام کرتے کرتے لیکن غریب ہو جاؤ گے، محنت کرتے کرتے اگر تھکو گے تو مالدار ہو جاؤ گے، خاندان بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیا سال آیا تھا، نیا سال میں ہمارا جوان گاؤں سے باہر چلا گیا، لکڑی لے کر کے، دانا اور مرغا مچھلی لے کر کے گیا، اور باہر جا کر کے پکا کر کے کھا لیا، چکھنا لیا، دارو پیا، بسم اللہ خراب کر کے بیٹھ گیا، اور کہتا ہے نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک۔ 4 جوان گئے بستی سے باہر نیا سال منانے کے لیے، مرغا مسالہ سب لے کر کے گئے پکانے کے لیے، تو 3 جوان لگ گیا، تو ایک جوان سے کہا کہ لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، تو وہ کہتا میرے پاؤں میں درد ہے۔ اس سے کہا مسالہ پیسو، تو کہا ہاتھ میں درد ہے۔ جب سالن پکنے لگا تو کہا ذرا چکھ کر کے دیکھو کہ کچا ہے یا پکا ہے، تو کہتا سردی ہے۔ اور جب کھانا تیار ہو گیا تو اس سے کہا کہ آؤ کھا لو، تو کہتا ہے بار بار انکار کرتے ہوئے شرم آتی، جب کہتے ہو تو کھا ہی لیتا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ماشاءاللہ دل صاحب آ رہے تھے، مسجد میں بیٹھے، مدرسے میں بیٹھے، تو لوگ کہہ رہے کہ دل صاحب آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا دل صاحب آپ کا انتظار ہے، چاقو تیز کر دیا گیا ہے آپ کو ذبح کرنے کے لیے، کتنی بار آپ کو قربان ہونا پڑے گا۔ آپ لوگ اتنا خلوص سے، اتنے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں کہ دل صاحب جو مدرسے میں بیمار نظر آ رہے تھے، مسافر نظر آ رہے تھے، یہاں بالکل تندرست، توانا اور جوان نظر آنے لگے۔ یہ آپ کی خلوص اور محبت کا جذبہ تھا، اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہمارے جوان سننے کے لیے تیار۔ آخری پیغام ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں دارو پکڑا ہے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔
ابھی ہگلی میں اجتماع ہوا تو کچھ لوگ کہتے 2 کروڑ لوگ آئے تھے، تو دل صاحب کہہ رہے تھے 50 لاکھ لوگ تو مکہ میں سنبھالے نہیں جاتے، یہاں 2 کروڑ لوگوں کو کیسے سنبھال لیا گیا؟ 2 کروڑ لوگ ہگلی اجتماع میں آئے، خانقاہ میں جوان آیا سدھرنے کے لیے، جو لڑکی کھانا اس کو کھلا رہی ہے اسی کو آنکھ مار رہا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر کے اپنے گرو سے، اپنے پیر سے شکایت کیا کہ اس آوارہ جوان کے پاس تم کھانا لینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے مجھ کو بھیجتے ہو، وہ تو آنکھ مارتا۔ تو شیخ نے کہا اس کا علاج کرتے، تم کو گھبرانا نہیں ہے۔ دست کی گولی اس لڑکی کو شیخ نے کھلا دیا۔ اب جب اس کا پاخانہ آنے لگا، دست آنے لگا، تو اس کو کہا کہ گھیلے میں مٹکے میں جمع رکھو۔ 1 ہفتہ جب اس لڑکی کو دست آیا تو اس لڑکی کا چہرہ مکمل چڑیل ہو گیا، سوکھ کر کے ہڈی ہو گئی، جو حور بنی ہوئی تھی وہ چڑیل نظر آ رہی تھی۔ اب اس لڑکی سے شیخ نے کہا کہ اب کھانا لے کر کے جاؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان آنکھ مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے۔ اب جب لڑکی آئی اس کو کھانا دینے کے لیے تو سر گاڑ کر کے بیٹھ رہا ہے، سر اٹھا ہی نہیں رہا ہے، مراقبے میں چلا گیا۔ شیخ نے کہا رے سر اٹھا کر کے دیکھو وہی لڑکی ہے، فرق یہی ہے کہ اس سے نکل گیا ہے۔ تم اس لڑکی کو تم جانے جانا سمجھتے تھے تو یہ حور تم کو نظر آ رہی تھی، اس کے جسم سے پاخانہ نکلا ہے تو یہ تم کو چڑیل نظر آ رہی ہے۔ تم کو اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، پاخانے سے محبت تھی۔ اس مجمع میں اچھا برا جوان کون ہے؟ ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس جوان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دوست کو دیکھیے۔ اگر دوست اچھا ہے تو وہ جوان اچھا ہے، اگر دوست برا ہے تو وہ بھی برا ہے۔ آج برا نہیں تو کل برا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک جوان آیا کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ دارو حرام ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا، دارو حرام ہو گئی ہے۔ وہ جوان بولا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج ہی 1 کروڑ کی دارو خریدی ہے، کیا ہوگا؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ دارو دے کر کے پیسہ واپس لے لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے دارو حرام اسی طرح اس کی قیمت حرام، پیسہ واپس نہیں لے سکتے۔ کہ یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں، جو غیر مسلم میرے دوست ہیں اس کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ کا ہدیہ دینا حرام، پینا حرام، پلانا حرام۔ کہ یا رسول اللہ، غریب اور یتیم کا پیسہ اس میں لگا ہے، اب ان پیسوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں جیب سے یتیم کا پیسہ لوٹا دوں گا، لیکن تم کو اجازت نہیں دے سکتا کہ تم پیو اور دوسرے کو پلاؤ۔ ایک بھائی صاحب کا موبائل گر گیا ہے، بھائی جس بھائی کو اگر موبائل ملا ہو تو وہ یہاں پر پہنچا دیں پنڈال میں۔ ہاں، اس بھائی کا موبائل گم ہو گیا ہے، جس بھائی کو بھی ملا ہو موبائل یہاں لے پہنچا دیں۔ چابی اس سے پہلے گمی ہوئی، موبائل اب دیکھتے ہیں کس کی باری آ رہی ہے۔ کچرا چننے والی عورت کو آپ دیکھے ہوں گے بارسوئی میں، کچرا چننے والی عورت سال ہا سال نہاتی نہیں ہے وہ، اور اس کا کپڑا ایسے سیاہ ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کوئلے کے کان سے نکلی ہے، اور اس کے جسم میں بدبو 500 میٹر دوری سے اس کے جسم سے بدبو ایسے پھیلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گٹر کھول دیا گیا۔ لیکن اس عورت کو حمل ہو گیا، بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اتنی بدصورت عورت، اتنی زیادہ گندی اور اتنی زیادہ بدبودار عورت کے ساتھ کس نے ناجائز تعلق کیا؟ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے وزیر کو کہا تلاش کرو کس نے ایسی حرکت کی ہے، میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ وزیر نے کہا حضور مجھ کو 3 دن کا ٹائم دو، میں پتہ لگا کر کے بتا دوں گا۔ اگلے دن وزیر آ کر کے بولتا ہے حضور یہ کام کسی اور نے نہیں، تمہارے امیر منشی نے کیا۔ تو بادشاہ بولا کہ تم اس پر الزام لگا رہے ہو، تم اس سے دشمنی کر رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا حضور آپ اس کو دھمکی دے کر کے پوچھئے کہ تمہاری جان بخش دیں گے، اگر تم اقرار کر لو گے وہ اقرار ضرور کرے گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا میں نے کیسے پتا لگایا۔ جب بادشاہ نے اس کو جان بخشنے کا وعدہ کیا اقرار پر، تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے ہی یہ حرکت کی ہے، اس کچڑے کے ڈبے سے میں نے زنا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کے کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا حضور یہ حساب کتاب لکھ رہا تھا رجسٹر پر، اور پیچھے سے نالا بہ رہا تھا، اس میں پیشاب کا نالا تھا، پخانہ کا نالا تھا،
جب روشنائی ختم ہوئی، پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے اسی نالا کا پانی اٹھا لیا۔ میں نے یہاں سے محسوس کیا کہ جو آدمی طبیعت کا اتنا گندا ہے وہی ایسی گندی حرکت کر سکتا ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ بس آخری پیغام مردوں کے حوالے سے، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے میں سن رہا تھا مہمان خانے میں کہ دل صاحب نے کہا کہ ہر مسلکی جھگڑے کو ختم کرو، یہ مصیبت کی گھڑی ہے، ایک ہو جاؤ۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں سوچتا ہوں کہ ان کے موضوع کو چھو کر کے میں نکل جاؤں۔ انہوں نے مصرے میں پیش کیا، میں مسئلہ بنا دیتا ہوں۔ آپ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگ رہا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں اور کالا سوٹر میں نے پہن لیا ہے۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے دروازے پر ایک سائل آواز لگاتا ہے کہ کہہ دو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی آیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ میں اس آدمی کو تو پہچانتا نہیں ہوں، کیسے بول رہا بھائی ہوں؟ جب وہ اندر آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم میرے بھائی کیسے ہو؟ تو وہ چالاک آدمی تھا، چونا لگانے کے لیے آیا تھا۔ وہ بولا کہ آدم اور حوا کی اولاد آپ بھی ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہم بھی ہیں، تو بھائی ہو گئے آپ کے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہوشیار بھکاری ہے، یہ چونا لگانے کے لیے آیا، تو اپنے خزانچی سے کہا کہ اس کو صرف 1 روپیہ دو، 1 روپیہ سے زیادہ مت دو۔ جب اس کو 1 روپیہ بھیک میں ملا تو بولا کہ اتنا کم؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی کتنے ذہین تھے، کتنے ظریف تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام بھائیوں کو اگر دنیا میں دینے لگ جاؤں جو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو تمہارے حصے میں یہ بھی نہیں آئے گا، 1 انی آئے گی۔ سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا؟ دل بھائی کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، جیسے سہراب صاحب چاپدانی کی زبان میں تاثیر رکھی ہے۔ یہ مصرع گنگنا رہے تھے، آپ مال صدقہ کر رہے تھے۔ اللہ آپ کی سخاوت کو قبول فرمائے، آپ کے صدقے کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سر سید احمد خان صاحب بستی میں آئے چندہ لینے کے لیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ۔ انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو پیسہ دینے کے بجائے انہوں نے تھوک دے دیا۔ سر سید احمد خان صاحب کا ظرف دیکھیے، انہوں نے اس تھوک کو ہاتھ سے مل کر کے چہرے پر ملتے ہوئے کہا کہ واہ صاحب، آپ نے جو دیا آج تک کسی نے نہیں دیا، سب نے تو جیب سے نکال کر کے دیا، آپ نے تو منہ سے نکال کر کے دیا۔ وہ آدمی مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ وہ بولا کہ میں آپ کو امتحان لینا چاہتا تھا، آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس آدمی نے اس وقت 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا۔ اسی چندے سے سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کو زمین سے لے کر کے آسمان تک پہنچا دیا۔ جب سر سید احمد خان صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کو لے کر کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا۔ گورکھپور کے ایک عالم چلے گئے مکہ، سر سید احمد خان صاحب کے خلاف کفر کا فتویٰ لینے کے لیے چلے گئے۔ سر سید احمد خان صاحب کو جب پتا چلا کہ میرے خلاف کفر کا فتویٰ لینے کے لیے گورکھپور کا عالم چلا گیا ہے، تو انہوں نے کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ واہ رے سر سید، تیرا کفر کتنا بڑا کفر ہے کہ تیرے کفر کے صدقے میں فلاں مولوی کو اللہ نے حاجی بنا دیا، حج اکبر نصیب ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا جس وقت انتقال ہوا، حضرت تھانوی زندہ تھے، تو حضرت تھانوی کو جب خبر ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت تھانوی نے کہا کہ دعا کرو کہ مولانا کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے۔ تو ایک آدمی بولا کہ اس عالم نے، اعلیٰ حضرت نے آپ کو زندگی بھر کافر بنایا، آپ ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی نے کیسا اخلاق پیش کیا،
ان کی نظر میں گستاخ رسول تھا، اس لیے وہ مجھ کو کافر کہتے تھے۔ اگر ان کی نظر میں گستاخ رسول نہیں ہوتا تو مجھے وہ کبھی کافر نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ دو آدمی دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک آدمی کے پاس 5 روٹی تھی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 5 روٹی ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کے پاس 3 روٹی۔ دونوں دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ سامنے سے مسافر گزر رہا تھا، وہ ان کے دسترخوان کو دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ بھی بھوکا ہے، وہ کھانا چاہتا ہے، ان کو بلا لیا۔ تینوں مل کر کے جب کھانا کھا لیا تو وہ راہی مسافر جب جانے لگا تو 8 روپیہ ان دونوں کو انعام دیا کہ بانٹ لینا۔ اب دیکھیے جھگڑا کس پر ہوتا ہے۔ یہ 5 روٹی والا 5 روپے رکھ لیا، 3 روٹی والے کو 3 روپیہ دے رہا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، 50-50 کر کے بانٹو۔ اس آدمی نے دیتے وقت میں یہ کہا ہے کہ اس کو 3 دینا، اس کو تم 5 رکھ لینا۔ اس نے کچھ نہیں کہا ہے، برابر برابر بانٹنا پڑے گا۔ یہ معاملہ چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چلا گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ تمہارا ساتھی جو تم کو 3 دے رہا ہے لے لو، ورنہ میں انصاف کرنے پر آؤں گا تو تم کو 3 بھی نہیں ملے گا۔ وہ آدمی خفا ہوا، کہا ٹھیک آپ انصاف کر کے دکھائیے، جو آپ کا انصاف کہے گا وہی میں لوں گا، میں آپ کے انصاف کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اس آدمی کے پاس کتنی روٹی تھی؟ تو کہا 5۔ کہا تمہارے پاس کتنی روٹی تھی؟ تو کہا 3۔ کہا کہ کتنے آدمی نے مل کر کے کھائے ہو روٹی؟ تو کہا 3 آدمی نے۔ دونوں ملا کر کے، دونوں کی روٹی ملا کر کے کتنی روٹی ہو گئی؟ 5 3 8، اور 3 آدمی نے مل کر کے کھایا ہے۔ کون کتنا کھایا اس کا اندازہ نہیں، سب کو برابر بانٹنا پڑے گا۔ ایک روٹی میں اگر 3 ٹکڑے کرو گے تو 8 روٹی کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 8 × 24، تو ایک آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جس کی 5 روٹی تھی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5 × 15۔ اس نے کھائے کتنے؟ تو اس نے کھائے 8 کھائے، بچے کتنے؟ تو 7۔ اور تمہاری کتنی روٹی تھی؟ تو 3 روٹی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3 × 9۔ تم نے کھائے کتنے، بچے کتنے؟ 8 تو تم نے کھا ہی لیا، 1 ہی بچا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے زمین کا جھگڑا ہم لوگ آج کے جلسے کے بعد ختم کریں گے، مسلک کے جھگڑے کو آج کے بعد ختم کریں گے، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس کے پیچھے بھی نماز پڑھو گے تمہاری نماز ہو جائے گی۔ ہمارے اماموں کے امام ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے اماموں کے امام کو مانیں گے، مسلک کے جھگڑے کو ختم کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔